میں اپنی ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکا. مجھے بتائیں عام آدمی جو بات ہے محنت کر کے اوورسیز پاکستانی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, اس کا طاقتور سے ٹاکرا ہو جائے تو اس کو کون بچائے گا؟ مغرب میں اس کو بچاتے ہیں. ان کا جو لا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو, جس کو انصاف کہتے ہیں. حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے, پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا مدینہ میں. حضرت ابو بکر خلیفہ بنے, ان کی پہلی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ کمزور اور طاقتور کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا, انصاف قائم کروں گا. حضرت عمر خلیفہ بنے, سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں انصاف قائم کروں گا. حضرت علی کی پہلی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں, انصاف قائم کروں گا. بڑی دیر کے بعد عمر بن عبد العزیز آئے, اس کے کئی سالوں کے بعد انہوں نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا. دیکھیں انصاف کا جو نظام ہوتا ہے, جس طرح نیلسن منڈیلا نے کہا کہ اگر آپ نے غربت کم کرنی ہے تو انصاف قائم کرو. نیلسن منڈیلا کہہ رہا ہے, یہ تو میرا سب کے لیے, کہ ہمارے ملک میں وہ نظام جدھر اعظم سواتی کو, یعنی ایک سینیٹر کو ایک ٹویٹ کرنے پہ, اور سچی ٹویٹ جو ایک پولیٹیشین کا کام ہے کرنا, میرا کام ہے کہ اگر پبلک کا پیسہ چوری ہو رہا ہو تو میرا کام ہے اس کے اوپر آواز بلند کرنا. تو وہ NRO2 کہتا ہے کہ جنرل باجوہ نے دیا ہے, اس کے اوپر اس کے پوتے پوتیوں کے سامنے تشدد کیا گیا. صبح کے 3 بجے ان کے سامنے ننگا کر کے باہر میں لے جا کے اس کو مارا گیا, ظلم کیا گیا اس کے اوپر. اس کے بعد پھر اس کے اوپر 30 کیسز کیے گئے. میں اپنا کیس ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکا, لیکن اس کے اوپر سارے پاکستان میں, کوئٹہ میں, سندھ میں, کوئٹہ کی سردی کے اندر ایک کمبل کے ساتھ اس کو رکھ دیا. یعنی ایک 75 سال کے آدمی سے ایک ٹویٹ کے اوپر یہ ہوا ہے. اس کا مطلب کہ وہ اتنا بڑا فرعون تھا کہ اس ملک میں وہ اتنا قانون سے اوپر تھا کہ آپ اس کی تنقید نہیں کر سکے. ساری مغرب میں پاکستان کی بدنامی ہوئی, سارے اخباروں کے اندر آیا کہ پاکستان کے سینیٹ کو اس طرح کیا گیا, کسٹوڈیل ٹارچر کی گئی. اس سے پہلے شہباز گل, پھر یہ جو ارشد شریف سے ہوا. تو یہ تو ہماری لیگل کمیونٹی کی سب سے پہلے ذمہ داری تھی کہ ہم اس کے اوپر سٹینڈ لیں. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اب پاکستان جدھر آ کے کھڑا ہو گیا, اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا, یا تباہ ہو یا اپنی اصلاحات کرو, یا اس ملک میں انصاف کا نظام لے کے آؤ, رول آف لا, نہیں تو بربادی ہے تمہاری. کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی شہباز شریف کی ویڈیو ذرا دیکھیں, سارے ہندوستان کے چینلز پہ چلی ہے کہ جی ہندوستان سے تو جی ہمارے سے بڑی 3 ہم نے جنگیں لڑی اور ہمیں مار پڑ گئی, ہمیں تو دوستی کرنی چاہیے, ہمیں تو جناب ہم نے تو اپنا سبق سیکھ لیا ہے. یعنی یہ اس ملک ہم گر گئے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم ہندوستان, جس نے کشمیر کے اوپر ظلم کیا ہے, جس نے کشمیریوں کا جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے رائٹ دیا تھا, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, وہ نہیں دیا, اور پھر اسٹیٹہڈ ان کی لے لی ہے, اور ہمیں ہی وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ جی ہندوستان سے ہمیں تو بڑی دوستی کرنی چاہیے. کوئی فکر نہیں کہ کشمیریوں کی قربانیاں, کوئی فکر نہیں نظریہ پاکستان کے کسی مقصد کے لیے ملک بنا تھا. یہ آج حالت آ گئی ہے کیونکہ ہر جگہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. اپنا پیسہ ان ساروں نے باہر رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں پیسہ بھیجو. میں آج آخر میں اپنی لیگل کمیونٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ ہے جہاد. میں اس کو پالیٹکس نہیں سمجھتا, یہ انصاف کی جہاد ہے جو میں 26 سال پہلے لے کے نکلا تھا, انصاف کی تحریک. میں تب بھی, کیونکہ میں مغرب دیکھ چکا تھا, مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے, کہ امیر ملکوں میں انصاف ہے, غریب ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے. فرق ہی ایک ہے, وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتے. تو میں تب سے یہ پوری کیمپین کر رہا ہوں, آزاد عدلیہ کی میں نے پوری شرکت کی, جیل میں مجھے ڈالا اس پہ. اب پھر نکلا ہوا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ایک ایجنسیز کے آدمی کا نام آ گیا تو میں ایف آئی آر ہی نہیں کاٹ سکتا. مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا ہے, میں پہلے سے بتا رہا تھا کہ پلان بنا ہوا ہے. میں نے اس کے اوپر مجھے یہ سارا جب پلان انہوں نے ویڈیو بنائی اور یہ جو کیمپین کی,
اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر اشتہار چلائے کہ عمران خان نے توہین رسالت کی ہے اور توہین مذہب کی ہے، اور پورا پروپیگنڈا کر کے میں نے تب کہا کہ یہ دینی انتہا پسند کے ذریعے میرے اوپر واردات کریں گے. میں نے 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے جلسے میں کہہ دیا تھا یہ پلان ان کا یہ ہے. مجھے پتا تھا اس کے پیچھے کون ہے، 3 نام میں نے لیے، میں ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، ہر چیز انہوں نے کیا. اس کے بعد پہلے جو انہوں نے پولیس والوں کو کنٹرول کیا، جس طرح پولیس والے جس نے ویڈیو بنائی وہ جے آئی ٹی کے سامنے اسے انکار کر دیا آنے سے. سی ٹی ڈی والوں نے جنہوں نے دوسری ویڈیو بنائی ان سے پوچھا، انہوں نے انکار کر دیا آنے کو. کون ان کو حکم کر رہا تھا؟ ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب میں، لیکن اپنی پولیس ہماری بات نہیں سن رہی، کیونکہ ہمارے سے بھی طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جو فیصلے کرتے ہیں ملک کے بند کمروں میں، جو اتنے طاقتور ہیں کہ پولیس گورنمنٹ کی نہیں سن رہی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ کی، وہ سن رہی ہے اوپر سے طاقتور جو چاہتے نہیں ہیں انصاف ہو، جو روک رہے ہیں انصاف کو. پولیس بھی نہیں آ رہی. اور پھر جو 4 سی ٹی ڈی کے جو ہماری جے آئی ٹی کے ممبرز تھے، چاروں نے جا کے کوئی اور بیان دے دیا جا کے عدالت میں، جب ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اور عدالت کہہ دیتے ہیں کہ ایک ہی شوٹر تھا. انہوں میں سے جو ایک جا کے بیان دیتا ہے کہ ایک ہی شوٹر ہے، اس کی اپنی ایویڈنس ہے کہ اس نے چھت پہ جا کے دوسرے شوٹر کی گولیاں ریکور کی ہیں. تو یہ کون ہے جو روک رہا ہے انصاف کو؟ اور میں پھر سے کرتا ہوں کہ چھوڑے عمران خان ہے، پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کے جس کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس وقت ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے تھے.